انہوں نے کہا کہ قرارداد لاہور کا پیش کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو سلیکٹ کیوں کریں. تو میں نے بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ میں سوٹیبل ہوں اس کی, اور اگر آپ کہیں بھی انٹرویو میں پھنس گئے تو جرم میں جو چیزیں بھی ہوں وہ آپ کو بالکل دکھائی نہیں دیں گے, یہ بات یاد رکھیں. ہی آسکڈ ول یو ایلیبوریٹ واٹ ڈو یو مین. بلیک بال پوائنٹ یوز نہیں کرنا, یا اپنے پینسل بھی یوز نہیں کرنا, یا اپنے مارکر وغیرہ بھی یوز نہیں کرنا. السلام علیکم ڈیئرز, I Hazrat Bilal, your host from the Khyber Medical College, Peshawar. I welcome you all once again here in my YouTube channel, the MDK2 MBBS BDS, and I hope you all are doing well. As dears, in the previous part, the AMC guidance, we have discussed almost everything about the AMC Rawalpindi, that how one can join Army Medical College as a NUMS cadet, as a paying cadet, or as an Army Medical cadet. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ نے آرمی جوائن کرنا ہے ایز اے میڈیکل کیڈٹ تو اس نے کیا کرنا ہوگا, انیشیل سٹیپس کیا ہوں گے. انیشیل سٹیپس میں اس کا کمپیوٹر ٹیسٹ, انیشیل میڈیکل, انیشیل فزیکل وغیرہ وغیرہ, پھر فائنل انٹرویو, پھر فائنل میرٹ لسٹ اینڈ سو آن. سو لیٹس کنٹینیو دیٹ پارٹ. ان دس پارٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے فائنل انٹرویو, جو کہ 2 days کی ہوتی ہے. فرسٹ ڈے پہ کچھ ریٹن ٹیسٹ ہوں گے ان اسٹوڈنٹس کے جو کہ آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز اے میڈیکل کیڈٹ, اور پھر دوسرے دن ان کی انٹریکٹیو انٹرویو ہوتی ہے. فرسٹ ڈے پہ آپ جیسے ہی AMC راولپنڈی پہنچ جائیں تو آپ نے ویٹ کرنا ہوگا ان اسٹوڈنٹس کا بھی جو سلیکٹ ہو چکے ہیں, شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں. پھر سب کو ایک ہال میں بٹھا دیا جائے گا اور وہاں ان کے کچھ ریٹن ٹیسٹ ہوں گے, اور لیکن اس سے پہلے وہ آپ کو ہدایات بھی بتا دیں گے. اور ہدایت کے ساتھ آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یو شوڈ ہیو اے بلو اینڈ بلیک بال پوائنٹس. صحیح ہے, کیونکہ پھر کبھی کبھار وہ اسٹوڈنٹس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بلو بال پوائنٹ یوز کرنا ہے, سب کچھ جو لکھائی بھی ہو آپ نے بلو بال پوائنٹ سے کرنی ہے, بلو کے علاوہ کوئی اور نہیں یوز کرنا. سو یہ مسئلہ بن جاتا ہے پھر ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کے پاس بال پوائنٹ وغیرہ نہ ہو, اور کبھی کبھار وہ تو پھر الاؤ بھی نہیں کرتے کہ آپ نے بلیک بال پوائنٹ یوز نہیں کرنا, یا اپنے پینسل بھی یوز نہیں کرنا, یا اپنے مارکر وغیرہ بھی یوز نہیں کرنا. سو میک شیور کہ آپ کے پاس بلیک اور بلو بال پوائنٹ دونوں ہو. ہدایت کے بعد آپ کچھ ریٹن ٹیسٹ ہوں گے, لائک دی سینٹینس میکنگ, سینٹینس کمپلیشن, سینٹینس کریکشن, اسٹوری میکنگ, انفارگیٹیبل اسٹوری وغیرہ وغیرہ. اب جیسے ہی آپ کو ایک اسکرین کے سامنے بٹھایا جائے تو اسکرین پہ آپ کو ایک ورڈ آ جائے گا, اس ورڈ کو آپ نے 10 سیکنڈ میں آبزرو بھی کرنا ہے, اور اس پہ 10 سیکنڈ میں آپ نے سینٹینس بھی بنانا ہے. مطلب یہ کہ ہر ورڈ صرف 10 سیکنڈ کے لیے اسکرین پہ اپیئر ہوتا ہے, اور پھر 10 سیکنڈ کے بعد ورڈ چینج ہو جاتا ہے. اب ان تینوں کے علاوہ سینٹینس میکنگ, سینٹینس کمپلیشن, سینٹینس کریکشن کے بعد 3 to 4 منٹس کے لیے آپ کو اسکرین پہ ایک پکچر آ جائے گا. اس پکچر کو دیکھ کے آپ نے ایک اسٹوری لکھنی ہوگی کہ اس کا کیا مورل ہو سکتا ہے, یا یہ پکچر آپ کو کیا بتاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے میرٹس, ڈیمیرٹس اور ہابیز لکھنے ہیں, اور میرٹس ان سب کے بعد آپ کو اپنے 3 to 4 منٹس میں ایک انفارگیٹیبل اسٹوری لکھنی ہوگی. ان کے کہنے کے مطابق کہ رائٹ این انفارگیٹیبل اسٹوری, یا کوئی حادثہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو اور آپ اسے بھول نہیں سکتے یا اسے بھلایا نہیں جاتا, تو آپ وہی اسٹوری لکھیے. پھر ان سب کے بعد آپ نے دوسرے دن انٹریکٹیو انٹرویو کے لیے جانا ہوگا, جہاں آپ نے فیس کرنا ہوگا AMC پرنسپل کو, ایک بریگیڈیئر کو, ساتھ میں ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک کرنل کو. اب اس میں کیا چیزیں پوچھے جاتے ہیں اس کی کوئی کرائٹیریا معلوم نہیں ہے, کیونکہ جس دن ہماری انٹرویو تھی ہم نے ان سینئر سے پوچھا کہ آپ سے پریویس ایئر یا اس سے پریویس ایئر کیا کویشچنس پوچھے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو کویشچنس بتا دوں گا, لیکن اس کی کوئی کرائٹیریا معلوم نہیں ہے, کیونکہ یہ کبھی کبھار فزکس میں زیادہ کویشچنس کرتے ہیں, کبھی کبھار بایولوجی میں زیادہ کویشچنس کرتے ہیں, کبھی پاک اسٹڈی کو ٹچ کرتے ہیں, کبھی جنرل کویشچنس پوچھتے ہیں. سو ان کا کوئی کرائٹیریا معلوم نہیں ہے. لائک ہم سے بھی پاک اسٹڈی میں کویشچنس پوچھے گئے تھے. میرا انٹرویو کیسا تھا, مجھ سے کیا چیزیں پوچھے گئے تھے. ڈیئرز, جیسے ہی میری باری آ گئی انٹرویو کے دن, میں نے ڈور ناک کیا. انہوں نے کہا یس. میں اندر گیا, میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا دے سیڈ ہیو اے سیٹ. میں نے تھینک یو کہا. اس نے پوچھا کہ آر یو حضرت بلال. آئی سیڈ یس. دین ہی سیڈ آر یو فرام مردان. آئی سیڈ یس آئی ایم فرام مردان. دین ہی اسٹارٹیڈ کویشچنز ریلیٹڈ ٹو مائی نیم. ہی سیڈ کہ حضرت بلال کی کیا معنی ہے. میں نے کہا حضرت بلال کی معنی ہے جیتنے والا, اذان کرنے والا.
پھر اس نے پوچھا کہ حضرت بلال کون تھے؟ میں نے کہا ایک صحابی تھے تو اس نے مسکرا کر کہا کہ میرا نام بھی حضرت بلال ہے، اس لیے میں نے آپ سے نام سے ریلیٹڈ کویسچنس پوچھے۔ پھر دوسرے بندے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے میرٹس اور ڈیمیرٹس بتائیں۔ اب جو میرٹس اور ڈیمیرٹس میں نے فرسٹ ڈے پہ وہاں لکھے تھے وہی میرٹس اور ڈیمیرٹس اور ہابیز میں نے یہاں بھی بتائے، اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ جو میرٹس ڈیمیرٹس ہابیز جو چیزیں آپ نے فرسٹ ڈے پہ لکھے ہو وہی چیز آپ یہاں بھی دہرائیں۔ اب اس نے تو میرٹس اور ڈیمیرٹس میں کوئی خاص کویسچن پوچھا نہیں، لیکن انہوں نے ہابیز میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ہابیز کیا ہے؟ میں نے کہا کوکنگ ہے اور کرکٹ ہے اور ساتھ میں اسٹڈی بھی ہے اور ٹریولنگ وغیرہ بھی ہے۔ لیکن اس نے مجھ سے کرکٹ سے ریلیٹڈ کویسچنس اسٹارٹ کیے۔ اس نے پوچھا کہ ابھی جو پاکستان ورلڈ کپ ہار گئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اب میں نے تو ورلڈ کپ دیکھا نہیں تھا، اصل میں میرا مطلب تھا فزیکلی خود کرکٹ کھیلنا، لیکن انہوں نے یہ کویسچن کیا۔ اب میں نے تو ورلڈ کپ دیکھا نہیں تھا، لیکن میرے دوستوں سے یہ سنا تھا کہ وہ ہر میچ کے لیے پلیئرس چینج کرتے رہے، تو میں نے کہا کہ ان میں کنسسٹنسی نہیں تھی۔ دین ہی آسکڈ ول یو ایلیبوریٹ واٹ ڈو یو مین؟ میں نے کہا کہ وہ کنسسٹنس نہیں تھے کیونکہ وہ ہر میچ کے لیے پلیئرس چینج کر رہے تھے۔ اب جیتنا اور ہارنا تو میچ کا حصہ ہوتا ہے، اگر ایک ٹیم جیت جاتا ہے تو دوسرا تو ضرور ہارے گا، تو یہ ایک میچ کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کنسسٹنس رہے، لائک اگر ایک پلیئر نے ایک میچ میں کوئی رنز نہیں بنائے تو شاید وہ دوسرے میچ میں اچھے رنز بنائیں، سو ان میں یہ کنسسٹنسی نہیں تھی، اس لیے وہ میچ اور ورلڈ کپ ہار گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب باری آ گئی اے ایم سی پرنسپل کی۔ اے ایم سی پرنسپل نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پریویس ایئر انٹرویو کے لیے آئے تھے؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ قرارداد لاہور کب پیش کیا گیا تھا؟ اب یہ تو آسان کویسچن ہے، اس کا تو میں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ورلڈ وار 2 کب سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ بھی ایزی کویسچن۔ پھر 3 اور کویسچنز بھی کیے جو کہ سارے ایزی کویسچنز تھے، میں نے آنسر الحمدللہ ٹھیک دیے۔ پھر وہ جو ساتھ میں کرنل بیٹھا تھا اس نے کہا کہ آپ نے پریویس ایئر ایم ڈی کے ٹیسٹ دیا تھا؟ میں نے کہا یس۔ آپ کے مارکس کتنے تھے؟ میں نے کہا 170 اور ایگریگیٹ 90 تھا۔ دین ہی آسکڈ کہ آپ نے ایڈمیشن کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ میرا ایڈمیشن بی ڈی ایس میں ہو رہا تھا، لیکن میں نے بی ڈی ایس میں ایڈمیشن نہیں کیا۔ دین ہی آسکڈ فار دا ریزن، کہ ریزن کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تو ابھی جو نمز ایگریگیٹ ہے یہ تو 93+ ہے، 93.77، اور ابھی جو ایم ڈی کیٹ کا ایگریگیٹ ہے یہ بھی 93+ ہے، تو شاید آپ کا یہاں سلیکشن ہو جائے۔ اور تو مجھے تو تسلی دی گئی، اور میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میرا جو نمز ایگریگیٹ ہے، جو ایم ڈی کیٹ ایگریگیٹ ہے، یہ کافی ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو 2 اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ انٹرویو میں شارٹ لسٹ کیے گئے تھے، کیونکہ ان کا جو ایوریج ایگریگیٹ تھا وہ 90 تھا اور میرا 93+ تھا، دونوں میں، ایم ڈی کیٹ میں بھی اور ساتھ میں جو نمز تھا وہ بھی 93+ تھا۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ شاید آپ کا سلیکشن ہو جائے، لیکن اس میں جو بریگیڈیئر تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہم آپ کو سلیکٹ کیوں کریں؟ تو میں نے بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ میں سوٹیبل ہوں اس کے لیے، اور اٹس مائی کین ڈیزائر ٹو جوائن آرمی ایز اے میڈیکل کیڈٹ۔ سو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو کرنل تھا اس نے پھر سے کویسچن سٹارٹ کیے۔ اس نے کہا کہ آپ انفارگیٹیبل اسٹوری بتائیں۔ اب جو اسٹوری میں نے وہاں لکھی تھی وہی اسٹوری میں نے یہاں بھی بتائی، اور آپ نے بھی بالکل ایسا ہی کرنا ہے، جو چیزیں آپ وہاں لکھیں وہ چیزیں آپ نے یہاں بھی بتانے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ چیزیں چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر آپ کہیں بھی انٹرویو میں پھنس گئے تو جو روم میں جو چیزیں بھی ہوں وہ آپ کو بالکل دکھائی نہیں دیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس نے پوچھا ڈو یو ریگریٹ آن اینی تھنگ؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں ریگریٹ نہیں کرتا، اب جو چیزیں گزر جاتی ہیں تو میں اس پہ ریگریٹ کیوں کروں، لیکن جو چیز کرتا ہوں، جو اسٹیپ لیتا ہوں تو اس سے پہلے سوچتا ہوں تاکہ بعد میں پچھتاوے کا ذریعہ نہ بنے، یا اس میں بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اور اس ایڈیوز میں آپ لوگوں کے ایک ساتھ ایک پوئٹری بھی شیئر کروں کہ ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نگاہیں، ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نگاہیں، ہم گزری ہوئی رات کا ماتم نہیں کرتے۔ سو ڈیئرس، آپ نے بھی کسی بھی چیز کا ریگریٹ نہیں کرنا بالکل، لیکن اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہو تو اس پہ ضرور آپ اس سے ضرور کچھ سیکھیں، لیکن اس پہ پچھتاوا نہ کریں، کیونکہ جو ٹائم گزر جاتے ہیں بس اس کو گزرنے دو۔ آنے والے وقت کی سوچ کرو کہ آپ نے آنے والے وقت مستقبل میں اور حال میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا سوچیں۔ ڈیئرز، یہ تھے سارے کویسچنز جو مجھ سے پوچھے گئے تھے، لیکن میں ابھی کافی ساری چیزیں بول چکا ہوں کہ مجھ سے اور بھی کویسچنز کیے گئے تھے، کیونکہ میرے انٹرویو تو 15 to 20 منٹس تھی۔ اب سوچو کہ اس میں اس ڈیوریشن میں انہوں نے کتنے کویسچنز پوچھے تھے، لیکن جو چیزیں مجھے یاد تھے وہ تو سب میں نے مینشن کیے، آپ کو بتائی۔ اور ڈیئرز، آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اب میں نے آپ کو ڈریس اپ کا بتایا کہ آپ وہی ڈریس اپ کر لیں جس میں آپ ایزی اور کمفرٹیبل فیل کریں،
اور آپ نے بالکل ایسے ہی بیٹھنا ہوگا، اور کے ساتھ کوئی بیگ وغیرہ ہے تو اس کو آپ چیئرس کے ایک سائڈ پہ رکھیے تاکہ آپ ایزی فیل کریں اور ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں. اور وہ جو کویشچنس کریں تو آپ نے کویشچنس بالکل غور سے سننا ہوگا. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتا تو آپ نے بڑبڑ نہیں کرنا، مطلب یہ کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں اسٹارٹ کر لیں، ادھر ادھر کی جواب. اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ ڈائریکٹلی سوری بولے کہ سوری مجھے نہیں آتا، یا آپ نے کویشچن نہیں سنا تو آپ کہیں کہ سوری سر آئی ڈیڈنٹ گیٹ اٹ، تو وہ آپ سے دوبارہ کویشچنس پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ آپ سے کویشچن انگلش میں کریں تو آپ نے جواب بھی انگلش میں دینا ہوگا، اور اگر وہ آپ سے اردو میں کویشچن پوچھیں تو آپ ٹرائی کریں کہ اس میں اردو میں جواب دیں. ٹھیک ہے. ایسا نہ کریں کہ اگر وہ آپ سے اردو میں کویشچنس کر رہے ہیں اور آپ جواب انگلش میں دے رہے ہو تو یہ تھوڑا آکورڈ لگتا ہے. میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ میرا ایک دوست تھا، ان سے کویشچنس انگلش میں پوچھے گئے تھے اور وہ جواب اردو میں دیتا رہا، تو انہوں نے اس پہ بھی آبجیکشن کیا تھا کہ آپ کیوں ہمیں جواب اردو میں دے رہے ہو، ہم نے آپ سے انگلش میں کویشچن کیا تو آپ کو بھی جواب انگلش میں دینا چاہیے تھا. سو ڈیئرز، یہ تھی فائنل انٹرویو. اب فائنل انٹرویو جب آپ کا ہو جائے تو آپ نے فائنل میڈیکل فارم کے لیے ویٹ کرنا ہوگا. اب جو اسٹوڈنٹس فائنل انٹرویو میں سلیکٹ ہو جائے تو ان کو وہ ایک میڈیکل فارم دیتے ہیں. اب آپ نے اپنے قریبی سی میں جا کر آپ نے اپنے فائنل میڈیکل کرنا ہوگا، لیکن فائنل میڈیکل آپ تب کریں گے جب وہ آپ کو فائنل میڈیکل فارم دے دے. اگر آپ کو وہ فائنل میڈیکل کے لیے فارم نہ دے مطلب یہ کہ انفارچونیٹلی آپ کا سلیکشن نہیں ہوا. وہ آپ کو فائنل میڈیکل کے لیے فارم دے دے تو آپ نے اپنے قریبی سی میں جا کر آپ نے وہاں سے میڈیکل کرنا ہوگا، اور یہ میڈیکل آپ نے بالکل ڈیپلی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب فائنل میڈیکل کے بعد آپ نے وہی فارم اور ساتھ میں کچھ ڈاکیومنٹس انہیں میل کرنے ہوں گے، اور پھر آپ نے فائنل میرٹ لسٹ کے لیے ویٹ کرنا ہوگا. باقی تو آپ کو کرائٹیریا معلوم ہے، میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ جو میرٹ لسٹ لگتا ہے تو کس بیس پہ ہوتا ہے، اور آپ کا جو سلیکشن ہوتا ہے 1 آف the 3 میڈیکل کالجز، آرمی میڈیکل کالج، CMH لاہور اور کوئٹہ میڈیکل کالج. تو اس میں جو آپ کا سلیکشن ہوتا ہے تو کس بیس پہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں میں نے پریویس ویڈیو میں بتائے تھے. سو لیٹ سمرائز دس تھنگس. 2 days کی فائنل انٹرویو. فرسٹ ڈے پہ آپ کے کچھ ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں لائک سینٹینس میکنگ، سینٹینس کریکشن، سینٹینس کمپلیشن اور اسٹوری میکنگ، اور میرٹس ڈیمیرٹس ہابیز لکھنے ہوں گے، پھر انفارگیٹیبل اسٹوری لکھنی ہوگی. اور سیکنڈ ڈے پہ آپ کی انٹریکٹیو انٹرویو ہوتی ہے جس میں آپ نے فیس کرنا ہوگا بریگیڈیئر کو، MC پرنسپل کو، ایک سائیکیٹرسٹ کو اور ایک کرنل کو. وہ آپ سے ڈفرینٹ اینگل پہ کویشچنس پوچھیں گے، وہ آپ کو ڈاج کریں گے، اور آپ کو ہر اینگل سے جج کریں گے. اپنے ایسا ڈریس اپ کرنا ہوگا جس میں آپ ایزی فیل کریں، جس میں آپ کمفرٹیبل ہو. ٹھیک ہے. لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، کیونکہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے 3 پیس میں جانا ہوگا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 پیس میں جائیں. اور ڈیئرز، اگر انفارچونیٹلی آپ کا سلیکشن نہ ہوا ان آرمی تو آپ نے زیادہ پچھتاوا نہیں کرنا ہے، بس اپنی غلطیوں سے سیکھے اور موو آن. آپ نے کچھ غلط کرنے کا سوچنا نہیں ہے. لائک بہت سے اسٹوڈنٹس خودکشی کرنے کا سوچتے ہیں. پھر یار میں تو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہوں، کیونکہ ویسے بھی خودکشی تو حرام ہے. آپ کا اگر یہ مطلب ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا اور میں بچ جاؤں گا تو نہیں، آپ نے اللہ کو فیس کرنا ہوگا. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور ساتھ میں آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ سے آپ کے پیرنٹس کے، آپ کے سبلنگس کے کتنے امیدیں وابستہ ہیں. اگر آپ ایسا کچھ غلط سوچیں گے تو ان پہ کیا گزرے گا. سو ڈیئرز، بالکل غمگین نہ ہو. اگر آپ کا میڈیکل میں سلیکشن نہیں ہوا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو سلیکٹ ہو چکے ہیں آرمی میں، جو سلیکٹ ہو چکے ہیں MBBS BDS میں، یعنی جو سویلین ہے، اور جو ادر فیلڈز میں سلیکٹ ہو گئے، تو ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ سب اللہ کرے کہ سب خوش ہوں. اور اگر آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ میں سلیکشن نہیں ہوا تو آپ کوشش کریں کہ دوسرا اٹیمپٹ بھی دیں، شاید آپ کا سلیکشن ہو جائے. آپ نے کچھ غلطیاں کی ہو تو وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں، بلکہ ان سے کچھ سیکھیں اور اس کو ریڈیوس نہیں بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پھر آپ ریگریٹ نہ کریں. ڈیئرز، اگر آپ کا اسٹل کوئی ڈاؤٹ ہو AFNS کے حوالے سے، AMC کے حوالے سے، انیشیل انٹرویو، فائنل انٹرویو کے حوالے سے، یا ڈریس اپ کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے بالکل فریلی کویشچنس پوچھ سکتے ہو. آئی ول اپریشیٹ یور کویشچنس. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ پارٹ ہم ڈسکس کریں گے نمس from the registration to the final merit list. So stay tuned up to the next part. Stay happy, positive and hopeful. Wassalam.